خوبصورت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے تیر جس میں سے چھٹتا ہے نا وہ کمان ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں تو ابرو کوس مثال دی سن جٹھے نو کے مزادے تیر چھٹن لب سرخاں کھا کہ لال یمن مخمور اکھیم ہن مد بھریاں۔ تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ میری بیوی نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میری بیوی کو کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ بڑا روتی تھی، کیونکہ اسے پھوپھی تائی خالہ اور چاچی کہنے والے تھے مگر اسے کوئی ماں کہنے والا نہیں تھا، اور ایک عورت کے سینے میں ٹھنڈ تبھی پڑتی ہے جب کوئی اسے ماں کہتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور بے اولاد تھے ہم تو دونوں میاں بیوی روتے تھے، اور اللہ کا کرم ہوا کہ پھر اس کے بعد میری بیوی نے راتوں کو دعائیں مانگی تو اللہ کا فضل ہوا وہ میری بیوی جو ہے وہ پیگنینٹ ہو گئی، اور جب وہ پیگنینٹ ہو گئی تو پھر اس نے شکر شروع کر دیا۔ یہاں کتنے لوگ یہاں ایسے بیٹھے جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے مگر انہوں نے ایک بار بھی یہ سوچ کے شکر نہیں ادا کیا ہوگا کہ یا اللہ کتنے لوگ بے اولاد ہیں، تیرا شکر ہے جو تم نے مجھے اولاد والا بنایا ہے۔ کتنی عورتیں یہاں ایسی بیٹھی ہوگی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دیکھ کے کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا ہو۔ اور میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں میری بہنوں ان سے جا کے پوچھو جو عورتیں جن کے پیروں کے جوتے ہسپتالوں کے چکر کاٹتے کاٹتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ لوگ جو علاج کراتے کراتے جن کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھو کہ پھر اولاد کی نعمت کون سی ہوتی ہے، مگر ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا ہوگا۔ امام غزالی کہتے ہیں جب تم اپنی اولاد کے ہونے پر شکر ادا کرتے ہو تو اللہ اولاد میں برکتیں عطا کرتا ہے، جب تم اولاد کو چلتا پھرتا دیکھ کے شکر ادا کرتے ہو تب اللہ اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ تو کعب صاحب جب اولاد ہو گئی تو برکتیں پھر کیسے آئیں گی؟ تو امام غزالی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اولاد کو نیک بنا کے برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ کیا بنا کے بولو؟ ذرا دل سے بولو، کیا بنا کر؟ نیک بنا کر۔ تو کبھی دیکھو تو ہم تو شکریہ نہیں ادا کرتے، بیٹھ کے کبھی سوچا کرو کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کتنی کتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں مگر ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ شیخ زادی کہتے ایک بار میں گزر کے جا رہا تھا راستے میں تو میرے پیروں کے جو جوتے تھے کمزور ہو گئے اور اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئے، اور جب ٹوٹے تو پھر میرے پیر جو ہے سخت زمین پہ رکھنے کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ زخم، اس میں جو ہے آبلے پڑ گئے، اس میں جو ہے وہ پھپوکے پڑ گئے، اور وہ پھپوکے پھوٹ گئے تو مجھے چلنا مشکل ہو گیا۔ تو میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا اتنا تو دے دے، میں بھوکا ہوں کھانے کو نہیں مانگتا مگر اتنا تو دے دے کہ جوتے خرید سکوں۔ کہتے میں چلتے چلتے اگلی راستے میں جب مڑا تو میں نے دیکھا ایک انسان وہاں ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، اور جب میں نے اس بغیر پاؤں والے انسان کو دیکھا تو میں سجدے میں گر کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی، میرے پاس کم سے کم پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ شکر ادا کیا۔ حضور سے عرض کرتے حضور میری بیوی نے شکر ادا کیا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر میں پھر آواز بچے کی گونجی تو، اور اب یہ میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ ایک لڑکی کے دل میں تب تک ممتا نہیں ہوتی، تب تک کب تک؟ جب تک اس کے بچے کی آواز اس کے کان میں نہ آ جائے۔ وہ پہلا موومنٹ ہوتا ہے جب بچے کے کان، جب عورت کے کان میں اپنے بچے کی آواز آتی ہے تو اس کے دل میں اللہ ممتا پیدا فرما دیتا ہے۔ عورت کی آواز آئی، اس نے شکریہ ادا کیا۔ اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ ہوا، ہم نے بڑی خوشیاں منائی مگر جب بچہ بڑا ہوا ہے تو دونوں میاں بیوی روتے ہیں۔ حضور نے فرمایا رونے کی کیا بات ہے؟ کہ حضور بچہ گونگا ہے، بولتا نہیں، کہاں کی کو کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میری بیوی نے کہا ہے حضور سے کہہ دینا ایک بار ماں کہہ کے پکار دے، اس کے بعد چاہے بولے یا نہ بولے۔ اور وہ صحابی رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری بھی گزارش ہے کہ ایک بار بس باپ کہہ دے، اس کے بعد بولے یا نہ بولے۔ میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ فرماتے روتے کیوں ہو؟ اپنے بچے کو لے کے آؤ۔ بچہ سامنے آ گیا، حضور نے فرمایا کیا تو بولتا نہیں ہے؟ اس بچے نے سر ہلا دیا، فرمایا تو آج تک تو نہیں بولا مگر تجھے ابھی بولنا ہوگا۔ بتا میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول۔ ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے، ذرا مائک بھائی ٹھیک کریں، ذرا مائک ذرا ٹھیک کر دو۔
آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اس وجہ سے اچھا ہے قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا اور مجھ سے حساب ہوگا. تو مائک والے سے تو ہوگا نا کیسے بجایا تھا، مجھ سے یہ ہوگا کہ بولا کیسے تھا. جب میں زیادہ پبلک اپنے سامنے بیٹھے دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ سے. انہیں قیامت کے دن وہ مجھ سے پوچھے گا پوچھ کیا لیا، پوچھے گا. یہ کیا ہوتا ہے کہ پوچھ لیا؟ نہیں، پوچھے گا کہ جب لوگوں کے پاس رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں تھا تو وہ تیرے سامنے بیٹھتے تھے، تو انہیں سمجھاتا کیسے. آپ اتنی تعداد میں میرے لیے آزمائش ہوئی، اور آج میں جس ذات کے ساتھ گفتگو کا اپنا تعلق جوڑنے والا ہوں، اگر اس ذات کا کرم ہو گیا نا، ایک نظر ہو گئی نا، تو آپ کو لگے گا ہی نہیں یہ رات ہے، آپ کو لگے گا یہ تو دن نکل رہا. مگر چونکہ یہ سب لوگ نعت پڑھتے ہیں اور ہر سنی کا پیدائشی حق ہے نعت پڑھنا. اعلیٰ فرماتے ہیں جس کی آواز زیادہ خراب ہو وہ محفل میں نعت نہ پڑھے، اس سے پرہیز کرے، چونکہ زیادہ خراب والا آدمی نماز جب نعت پڑھے گا تو اس سے نعت کے تقدس کے پامال ہونے کا خطرہ ہے. میری آواز اس حکم سے باہر جاتی ہے تو اس وجہ سے 2-3 شعر اجازت ہے. میں پیر نصیر الدین کے کلام کے 3 یا 4 ہی شعر تو پڑھ دیتا ہوں. اجازت ایسے تو نہیں. ذرا آپ نے، میں رات میں بیٹھا ہوں تو اس میں میری تو کوئی خطر نہیں نا. ذرا زور سے بولیں آپ ذرا سبحان اللہ. اور پھر آپ ایک رات میں جو ہے وہ پریشان ہو گئے. یا ذرا غور کریں مولانا روشن ضمیر صاحب قبلہ اور یہ ہمارے مولانا آصف صاحب، اور آپ ذرا غور کریں آج ہم جو ہے نا یار 10 منٹ حضور کو یاد کرتے ہیں تو بڑی لگتی ہے. کسی 10 بار درود نہیں پڑھا جاتا، 100 بار درود نہیں پڑھتا. جب آدمی وہاں جاتا ہے نا حج کرنے، تو یہ جو حج کا مین رکن ہے نا عرفات کے میدان میں، تو وہاں جو ہے ٹھہرنا ضروری ہے. حج میں یہ رکن ہے حج کا. تو وہ ہاتھ اٹھا کے نا وہاں دعا مانگنا بھی سنت ہے. تو بغیر بغیر ٹوپی کے احرام کی حالت میں دعا. تو میں نے 2 بار گیا ہوں، تو میں نے 1 بار مانگی تھی تو آدھا گھنٹے کھڑا ہو پایا تھا، اتنی تیز دھوپ تھی. اس بار کوشش زیادہ کی تو کوئی 1 گھنٹہ کھڑا دعا مانگنے کی. مگر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور نا اپنی امت کے لیے دعا مانگتے تھے نا عرفات کے میدان میں، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا کا سلسلہ چلتا رہا. کہتے ہیں حضور رونے لگے، اور روتے روتے اتنا روئے حضور کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگا لیا. اور پھر کلکتے میں پیدا بعد میں ہوگا، اس کے لیے دعا پہلے عرفات میں ہو رہی ہے. 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، روایتوں میں لکھا ہے میرے حضور نے 6 گھنٹے لگا. امی عائشہ کہتی جب حضور کو رات کو امت کا خیال آتا تھا تو اتنے روتے تھے کہ حضور کے آنسو گھر کے باہر کو نکل جاتے. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے. کبھی میں نے اپنے ابو سے پوچھا تھا ابو یہ سجانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے؟ کہنے لگے بیٹے ہر آدمی کی آنکھ نہیں سوجتی، بہت زیادہ کوئی روتا ہے تب سوجتی ہے، اور حضور اتنا روتے تھے کہ حضور کی آنکھیں سوجی رہتی. تو آج اس نبی کے لیے آپ بیٹھے ہو، میرے لیے تو نہیں بیٹھے، میں بھی آپ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. نہیں، ہم سب کی زندگی نبی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. پڑھتا ہوں 2-3 شعر. تمام لوگ، مجھے کسی سے کوئی وہ نہیں چاہیے جو ہے کسی طرح کا داد. میں تو سوچتا ہوں کہ آپ بس آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. پڑھ دوں پیر صاحب کے شعر، ہلکا سا. بھائی مائک بہت اچھا ہے، پڑھتا ہوں تو سبحان اللہ. سبحان میں یہ بار بار مائک کو اچھا کیوں کہہ رہے ہیں صاحب؟ مجھے کہہ رہے ہیں مائک والی کی تعریف بن تو اور ٹھیک کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. ہم ذرا زور سے بولے، زور سے بولے. ایک میں ایک میں
پڑھے ذرا میں نے 3 شعر کہتے ہیں، 8 شعر پڑھ لیتے ہیں۔ میں اتنی دیر کلام پڑھتا ہوں جتنی دیر سے بہان نہ چاہے، اور پھر زیادہ خواہش ذرا پڑھیں۔ آج کی رات رسول کے نام چھوڑو زہرا، ارے پل سے جو نکالیں گے، پل سے جو نکالیں گے زہرا سبحان اللہ۔ یہ شعر سے مانگے ابھی بڑی تکلیف ہوئی کلکتے کے ویڈیو کے بارے میں کسی نے بتایا ابھی راستے میں کہ لڑکے جو ہے نا وہ اوپر سے کود کے بس پانی بہت افسوس ایک تو موت ہوتی ہے، آج کی موت کیسی موت معاف کرنا سمجھ آ رہی ہے وہ کیسی موت ہے؟ شوگر سے مر گئے، ہارٹ سے مر گئے، کیسے مر گئے بھئی؟ جونڈے سے مر گئے، اور پہلے کیسی موت ہے؟ شیر سے مر گئے، عزت سے مر جائے ہم نام محمد عزت سے مر جائے ہم نام محمد کسی دن ہم دنیا سے تو بات شروع کرنا میری آج کی کا جو عنوان ہے وہ ذات ہے کہ دنیا کے ہر مومن یہ دعا کرتا ہے